السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے صرف 10 منٹ لوں گا, بریک کا ٹائم ہے. آپ لوگ میرا خیال ہے کافی تھک گئے ہیں. حضرت مفتی انعام صاحب ہمارے ساتھ اس سفر میں موجود ہوں گے. کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ان سے پوچھتے رہیں, کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. اچھا, حج کے مسائل جب سنے جاتے ہیں نا تو لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں. جیسے جیسے یہ کرتے ہیں ویسے ویسے کرتے رہیے گا. دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اسلام میں وہ پہلا حج تھا جو اسلامی طریقے کے مطابق کیا گیا ہے. تو کیسے ہوا, کتنے آرام سے. جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے بھی ویسے ہی کر لیا. تو اس لیے لوگ کچھ, میں چہروں پہ دیکھ رہا ہوں لوگ کچھ پریشان سے ہو رہے ہیں, کیا کرنا پڑے گا, پتہ نہیں کس مشکل میں پھنس جائیں گے ہم. تو مفتی انعام صاحب کے ماشاءاللہ 19واں حج ہوگا آپ کا, 19واں یا 20واں حج ہوگا, تو وہ بہت ایکسپرٹ ہیں. حج کا فلسفہ کیا ہے 5-10 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا, ہم ڈاروین کی تھیوری کے قائل نہیں ہیں کہ ہم بندر سے بنے ہیں. اس پہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. سائنس اس بارے میں مذہب کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ کوئی یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے کہ ایوالو ہو کے ہم وجود میں آئے ہیں. انسانی آنکھ, ناک, کان خود بخود کچھ بھی نہیں بن سکتا. میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے سامنے یہاں گلاس رکھا ہوا ہو اور بیان کے دوران میرا ہاتھ اس گلاس پہ لگے اور گلاس گر کے ٹوٹ جائے, تو آپ مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا. کیا خیال ہے, یہ حق رکھتے ہیں نا. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے توڑا نہیں ہے بھائی, بیان کے دوران غلطی سے ہاتھ لگا اور وہ گلاس ٹوٹ گیا. آپ میری بات مان لیں گے, ٹھیک ہے بھائی, ہو جاتا ہے بعض دفعہ بیان کے دوران خطیب کو جوش آتا ہے اور وہ گلاس توڑ دیتا ہے. لیکن اگر یہ گلاس ٹوٹا ہوا تھا, میں نے اٹھا کے جوڑ دیا, سمت بانڈ لگا کے, ایلفی لگا کے, آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا, اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتفاق سے جڑ گیا ہے. میرے ساتھ اگر آپ لوگ شریک ہوں گے نا, بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں, 10 منٹ میں بات کمپلیٹ کروں گا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آپ یہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا. میں کہہ سکتا ہوں میں نے جوڑا نہیں ہے, خود بخود جڑ گیا ہے, حسن اتفاق ہے, بائی چانس ایسا ہو گیا, یہ کہہ سکتا ہوں میں. یہ میں نہیں کہہ سکتا. اس سے ایک سادہ سا اصول ہمیں پتہ چلا, چیزیں بائی چانس ٹوٹتی ہیں, جڑتی. اب آپ جملہ ہی کمپلیٹ نہیں کر رہے, یہ فل ان دا بلینکس, یہ کیا جا رہا ہے, نہیں ہے کہنے میں, کیا کتنا ٹائم لگتا ہے. تو بھائی جڑتی نہیں ہے خود بخود. گلاس کا جڑنا اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا انسان کا جڑنا. 2 آنکھیں ادھر کھوپڑی میں جا کے فٹ ہوئی ہیں سیدھا, 2 کان ادھر جا کے فٹ ہوئے, دل ہمارا سینے میں فٹ ہوا, پورا ہمارا جو مغز ہے وہ کھوپڑی کے اندر فٹ ہو گیا. اتنی پیچیدہ مشین, یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. کیا اس کیمرے کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے ایوالو ہو کے یا آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے؟ تو جو اوریجنل ہے وہ کیسے وجود میں آ گئی ہے آٹومیٹیکلی؟ تو یہ بہت بڑی پھینکی ہے ڈاروین نے کہ ایسا ہو سکتا ہے, ہوا ہو. اس نے بھی کوئی فیکٹ کے طور پہ اس کو بیان نہیں کیا, حقیقت کے طور پہ بیان نہیں کیا ہے, بلکہ ایک بات کی ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو. تو اس شاید کو ہم نے پیغمبروں کے مقابلے میں لا کے ایسا اس پہ یقین کر لیا ہے کہ 100% ایسا ہی ہوا ہوگا. تو یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم خدا کے ماننے والوں میں حج وہی کرتا ہے جو خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے. جس کو خدا کے وجود کا یقین نہیں ہے تو وہ کیوں حج کرے گا بھائی؟ وہ اس کے لیے تو اللہ ہی نہیں ہے, تو پھر اللہ کا گھر کیا اور مینا کیا اور عرفات کیا, یہ سب باتیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں. اب خدا کو ماننے والے کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو مانتے ہیں, بس ایسے مانتے ہیں کہ ہے, کیا کریں, ہے تو کیا کریں بھائی. بہت سے ایسے لامذہب لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم گاڈ پہ بلیو رکھتے ہیں, اس کائنات کو کسی نے بنایا. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھیں تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ کوئی گاڈ ہے, کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس نظام کو چلایا ہے. لیکن اللہ ایسے ماننے والوں کو مانتا نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں یہ میرے والد صاحب ہیں, یہ میری والدہ ہیں. والد صاحب آپ کو کوئی کام کہتے ہیں, آپ کرتے نہیں ہیں. آپ آئی ڈی کارڈ میں اپنے نام کے ساتھ والد صاحب کا نام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں, آپ کہتے ہیں یہ جی یہ جمشید صاحب میرے والد صاحب ہیں. تو جمشید صاحب بولیں گے بیٹا ایسے تکلف کی ضرورت کیا ہے جب تم میری ایک بات مانتے نہیں ہو, آئی ڈی کارڈ میں اپنا نام میرے نام کے ساتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو, تو یہ خام خام میں تکلف کہ یہ میرے والد صاحب ہیں, یہ میری والدہ ہیں, اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. تو خدا کے ماننے والے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو جیسے انگریزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی پرابلم ہو کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ, کہتے ہیں نا, گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں. اب آگے گاڈ ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ گاڈ کہتے ہیں زنا حرام ہے, بدکاری حرام ہے. انگریز مانتا ہے اس کو؟
کہتے ہیں جاؤ, کہتے ہیں ہماری انڈیویجول لائف ہے, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم جو چاہیں کریں. گاڈ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے, گورا مانتا ہے اس کو؟ اگر نہیں کہیں گے نا سب لوگ تو مجھے ذرا خوشی ہوگی. جی بالکل. گاڈ کہتا ہے کہ لا تقل لہما افن, بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو. گورا کہتا ہے اف تو دور کی بات, بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آ جاتا ہے وہ, ٹینشن ہی ختم کرو بھائی. گاڈ اس بات پہ راضی ہوتا ہے؟ گاڈ تو کہتا ہے ووصینا الانسان بوالدیہ, ہم نے وصیت کی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. تو گورے کا بھی گاڈ سے ایک رشتہ ہے جو نہ ہونے کے برابر. نہ وہ شراب کو حرام کہتا ہے, نہ وہ بدکاری کو حرام کہتا ہے, نہ وہ فیملی سسٹم کو اس کی کوئی ویلیو ہے ان کی نظر میں. چچا خالو پھپھا کا لفظ ہی ان کی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں, پورے رشتے ہی مارکیٹ سے. ان کی مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی آپ کو, رشتے نہیں ملیں گے. تو اللہ جو ہے اسلام کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں دین دیا, دین برحق دیا, اس میں دو چیزوں کا نام ہے اسلام. کہ آپ کا ریلیشن, یعنی اسلام کو اگر آسان لفظوں میں ایکسپلین کیا جائے تو اسلام از دا نیم آف ریلیشن شپ. اسلام نام ہے ریلیشن کو قائم کرنے کا, کہ آپ انڈیویجول نہیں ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. آپ کو پیدا کرنے میں کسی کا ارادہ ہے, پھر آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کو پالنے میں آپ کے ماں باپ نے مدد کی ہے. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک پانی سے بنایا اور دو خاندان دے دیے تمہیں, ایک ددیال اور ایک ننیال اور ایک سسرال. یہ اللہ نے سسرال کا تذکرہ کیا, اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہتے ہوئے, لیکن فجعلہ نسبا, ایک نسب والا خاندان اور ایک بلوغت کے بعد سسرال والا خاندان. تو یہ ریلیشن ہے خاندان کا, اور ایک ریلیشن ہے خالق اور مخلوق کا. تو اسلام دو چیزوں کا نام ہے کہ اپنا رشتہ اللہ سے بھی مضبوط کرو اور مخلوق سے بھی مضبوط کرو. مخلوق سے ریلیشن کیسے مضبوط ہوگا اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے, ایسے گوروں کی طرح ہوائی باتیں نہیں کی ہے, ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس, خام خواہ کے فضول نعرے ہوائی جس کا کوئی نہ سر نہ پاؤں. آپ انگریزوں سے پوچھیں کہ ویمن رائٹس کیا ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہر خاتون سے آپ اچھے طریقے سے بات کریں, کسی سے آپ دل آزاری نہ کریں. بھائی ہیومن رائٹس کیا ہیں؟ بھائی سب چوری نہ کریں اور کسی پہ ظلم نہ کریں. لیکن اگر آپ اسلام سے پوچھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں تو اسلام کہے گا کس خاتون کی بات کر رہے ہو. بھئی ماں کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں, بیٹی کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں, بہن کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں. بیٹی کے رائٹ کیا ہیں؟ آپ اپنی وراثت سے اس کو محروم نہیں کر سکتے. انگریزوں میں یہ حق ہے, مغربی دنیا میں حق ہے کہ آپ بیٹی کو وراثت نہ دینا چاہیں تو آپ کا یہ رائٹ ہے. اسلام میں کیا ہے کہ بھئی آپ بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. تو رائٹ کس میں زیادہ ہوئے؟ اسلام میں زیادہ ہوئے نا. تو ایک ایک رائٹ کی ڈیٹیل بیان کی ہے, ماں کے حقوق, بیوی کے حقوق, بیٹی کے حقوق, بہن کے حقوق. اسی طرح اسلام میں خالق کے بھی کچھ حقوق ہیں. صرف اوہ مائی گاڈ کی حد تک آپ نے خدا کو یاد نہیں کرنا, اتنا کافی نہیں ہے. تو اللہ نے مخلوق کے خالق سے ریلیشن کے لیے ہمیں 5 ارکان دیے ہیں. سب سے پہلے تو کلمہ توحید ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو آپ نے شریک نہیں کرنا. یہ باتیں چلتی ہیں. اصل تو آپ کے گائیڈ ہیں مفتی انعام صاحب, میں بھی ان سے سیکھتا ہوں الحمدللہ. اور مجھے پچھلے 2021 یا 22 میں نے حج کیا تھا تو مجھے بہت کچھ سیکھنے, ابھی بھی میں نے مسائل حضرت سے ہی سیکھ رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں یہ حج ایسی چیز ہے جو کتابوں سے نہیں آتی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا, انہوں نے حج پہ پوری کتاب لکھی, طواف کرنے گئے تو الٹا طواف شروع کر دیا انہوں نے. تو کسی نے کہا کہ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے ہی آ جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ملا علی قاری ہی ہیں جو کتاب لکھ کے بھی الٹا طواف شروع کر دیا انہوں نے. تو ایک اسلام میں دوسرا رکن ہے نماز. یہ اللہ کے اور مخلوق کے ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ صبح شام کہیں میں خدا کو مانتا ہوں, اللہ کہتا ہے ایسے ماننے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کا کچھ جاتا بھی نہیں ہے, تو ایسے مانتے رہیں آپ. اسی طرح زکوٰۃ ہے, اسی طرح روزہ ہے, اسی طرح حج ہے. اب ہم جو عبادتیں دیکھتے ہیں, اللہ نے ہمیں جو عبادات دی ہیں وہ 2 طرح کی عبادتیں ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کی لاجک بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے زکوٰۃ ہے, بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے, غریبوں کی مدد کرنا. یہ ہر مذہب میں ہے, ہر قوم میں ہے کہ آپ ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں گے, لوگ تعریف کرتے ہیں. یہ ایک لاجک ہے, اس کی ایک سمجھ میں آتا ہے یہ کام. نماز سمجھ میں آتی ہے, آپ وضو کرتے ہیں, صاف ستھرے ہو کے مسجد جاتے ہیں, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, اس کی تعریفیں کرتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ عبادات ہمیں ایسی دیتے ہیں جن کی سرسری غور جب آپ کرتے ہیں تو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے.
تو اس کی ایک ہی لاجک ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میرے بندے ہو, میرے غلام اپنے آپ کو سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے. آپ نے فوج میں دیکھا ہوگا ٹریننگ کے دوران نا, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, فوجی آفیسر کیڈٹ کو بولتا ہے کہ جاؤ یہ کین یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو. وہ بیچارہ بھاگا بھاگا جا رہا ہوتا ہے, رکھ کے آتا ہے, کہتا ہے واپس اٹھا کے لے آؤ. کہتے ہیں سر آپ نے وہاں رکھوایا کیوں تھا جب واپس لے کر آنا تھا. تو وہ کیا سکھاتے ہیں, آرڈر از آرڈر. ان کو پتا ہے جنگ میں اگر ضرورت پڑی نا کہ یہاں سے وہاں جاؤ, اور یہ مناظرہ کرنے لگ گیا کہ سر کیوں جاؤں, تو جنگ میں شکست ہو جائے گی. تو آفیسر کی اطاعت سکھائی جاتی ہے. کچھ ایسے کام کروائے جاتے ہیں بھائی تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے تم نے کرنے ہیں. تو حج بھی اسی ٹریننگ کا نام ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم نے کرتے رہنا ہے, بس یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں. یہی اس کی ایک لاجک ہے. دیکھیں اسلام میں لباس, گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سلا ہوا لباس پہننا یہ مسلمانوں نے یہ دنیا میں پھیلایا ہے یہ, لیکن حج میں ہم سے سلا ہوا لباس چھین لیا جاتا ہے. مجھے آپ بتائیں اسلام میل کچیل کو پسند کرتا ہے یا صفائی کو؟ کبھی آپ نے سنا کہ جو جتنا گندا میلا ہوگا جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوگا, یا مسجد میں جتنا میل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو پیاز کھا کے, کچا پیاز کھائے نا, اس کو کہا ہے کہ لا یقربن مصلانا, مسجد آنا تو دور کی بات قریب بھی نہ پھٹکے. اتنی نفرت تھا. حالانکہ پیاز کی اسمیل کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی. پسینے میں آیا کرتے تھے صحابہ کرام جمعے کی نماز میں, آپ نے حکم دیا غسل کر کے آؤ. کراؤڈ ہوتا ہے تو سب نہا دھو کے آئیں گے. تو اسلام میں صفائی کی اہمیت ہے. لیکن حج میں نبی نے فرمایا جتنا میلا کچیلا پراگندہ بال والا ہوگا ایسا حاجی اللہ کو محبوب ہے. روٹین سے ہٹ کے کچھ کام کروائے جا رہے ہیں ہم سے. عام طور پر سر ڈھانکا جاتا ہے, لیکن حج میں آپ کو سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بال رکھے ہیں, کہیں بھی آپ سے سر منڈوانا ثابت نہیں ہے, لیکن حج کے موقع پہ سر منڈوایا جاتا ہے. اب آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہم گئے, اتنی ہم نے اسٹرگل کی, منا گئے اور رمی کی, اور اتنے تھک ہار کے ہمیں انعام کیا دیا جا رہا ہے, سر منڈا کے واپس آؤ. کبھی آپ نے کوئی ایسا مہمان دیکھا, میزبان دیکھا جو اکرام کے طور پر آپ نے اس کے لیے اتنی محنت کی, اسٹرگل کی, اور وہ آخر میں کہے کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے, سر منڈانا ہے. تو یہ اللاجیکل کام ہے. نمازیں ہمیشہ وقت پہ پڑھی ہیں, حج میں نمازوں کے ٹائم کو چینج کیا گیا کہ مغرب کو آپ نے عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر صفا مروہ کی سعی آپ دیکھیں, نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ ہے. اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے اترنا ہے, اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے اترنا ہے, اور بیچ میں دوڑنا ہے. کوئی لاجک بنتی ہے اس کی؟ بس اللہ کہہ رہے ہیں بھائی لاجک, جس کو لاجک چاہیے, جس کو وہ گھر پہ ہی رہے. پھر وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا, کہ کتاب عقل کی طاق میں جو دھری تھی سو وہ دھری رہی. ایک شاعر کہتا ہے جب مجھے عشق ہوا تو عقل کی کتاب میں نے جس الماری میں رکھی تھی نا وہ وہیں کی وہیں رہ گئی. تو حج اصل میں دیوانگی کا ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو اور اپنی عقل کو, جس کو میں پیار سے کھوپڑی کہتا ہوں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے گھر میں رکھ کر آؤ, اور جیسے جیسے آرڈر دیا جا رہا ہے ویسے ویسے کرتے رہو. تو آپ حاجیوں کو دیکھیں, ایک عجیب دیوانگی ہوتی ہے. یہاں سے منا جا رہے ہیں, منا سے پھر عرفات جا رہے ہیں, عرفات سے پھر یہاں آ رہے ہیں. بھائی جب واپس آنا تھا تو ادھر ہی ٹھہر جاتے, نہیں اب رات کو مزدلفہ گزارنا ہے آپ نے, پھر رمی. یہ جو ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے چھوٹا شیطان, درمیانہ شیطان, بڑا شیطان, تو نئے آنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں سچی مچی کا شیطان موجود ہے. سچی مچی کے شیطان تو یہاں جتنے پاکستان میں اتنے سعودی عرب میں نہیں ہیں, تو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شیطان نہیں ہے وہاں پہ, ایک علامت ہے کہ یہاں شیطان نے حضرت ابراہیم کو ورغلانے کی کوشش کی تھی. وہ ایک نشانی ہے, ایک عمارت قائم کی ہے. وہ عمارت بھی سعودی گورنمنٹ نے بنائی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھئی یہاں کنکری مارنی ہے, نہ وہاں شیطان ہے, نہ وہاں کسی کو کنکری لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, شیطان اس سے ناراض تو ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے, لیکن آپ نے وہاں 7 کنکریاں مارنی ہیں. تو یہ سارے کام ہم سے کروائے جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم خدا کے وجود پر صرف اوپر سے ایمان رکھتے ہو, یا خدا کو ریئل لائف میں بھی گاڈ اور خدا اللہ جو ہے وہ موجود ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور جو ہے اس سے انسان کے ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں جیسے آج پیدا ہوا ہو. وہ اگر صحیح طرح سے حج کیا جائے, اس فلسفے کو سامنے رکھ کے کیا جائے کہ ہم اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں, اور ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ, دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے,
اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کیا؟ کوئی اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے؟ اس معصوم بچے نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا. لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے کسی کو، جب اللہ کہہ رہا ہے تو بس کرنا پڑے گا. تو یہی قربانی کا بھی فلسفہ ہے، یہی حج کا بھی فلسفہ ہے. تو حج میں بھی آپ کو، کیونکہ بہت سے لوگ جاتے ہیں، پچھلے سال 2-3 سال پہلے میں گیا تھا تو کچھ لوگ مولانا لوگوں سے لوگ سوال پوچھتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیں ہمارے اوپر. دل میں کچھ خیالات ہوتے ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے مفتی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی ہم یہاں جا رہے ہیں، کبھی ہم ایسے کر رہے ہیں، کبھی بیت اللہ کے چکر لگا رہے ہیں. میں نے کہا اگر سمجھ میں آ رہا ہوتا تو پھر یہ اتنی مزیدار عبادت تھوڑی ہوتی جتنی مزیدار عبادت ہے حج. حج مزے کی عبادت جب ہی بنتی ہے جب سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور ہم کیوں کر رہے ہوں، صرف اللہ کے کہنے پر. تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، کہتے جاؤ میرے گھر کا طواف کر کے آؤ، سعی کر کے آؤ. تو ہم جاتے ہیں، کر کے آ جاتے ہیں. تو جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ یہ کام خوشی خوشی کر لیتے ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے وہ ساری زندگی سوچنے میں گزار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی برکتیں نصیب فرمائے. یونیورسل بردر والوں کے ساتھ میں نے پہلے بھی حج کیا تھا، اس سال بھی ارادہ ہے. بہت اچھی سروسز دیتے ہیں، لیکن دیکھیں 100% دنیا میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اچھا یہ ٹریول ایجنسیاں ہوتی بڑی ہوشیار ہیں. یہ آپ کو شروع میں مکہ مدینہ کے فضائل بتائیں گے، یہاں چپ رہنا ہے، شور نہیں مچانا، بالکل ایک لفظ نہیں بولنا. انہوں نے ناقص انتظام کیا ہوا ہوتا ہے، ناقص انتظام کیا ہوا ہوتا ہے اور پہلے سے ڈرایا ہوا ہوتا ہے، بالکل چپ. تو انتظام ٹھیک نہیں ہوتا. تو اب آپ نے دیکھا یار یہ تو روٹی صحیح نہیں مل رہی، یہ تو دہی صحیح نہیں مل رہی، یہ تو کھانا صحیح نہیں مل رہا. اب آپ نے اتنے ڈرا دیا گیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو بھائی بس چپ ہی رہنا ہے ورنہ حج ضائع نہ ہو جائے. تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں وہاں چپ رہو لیکن ادھر آ کے بول دیا کرو. واپس آ کے لوگ پھر واپس آ کے نہیں بولتے. لیکن ان کا جو میں نے دیکھا جب میں نے حج کیا ان کے ساتھ تو الحمدللہ بہت اچھی سروسز تھیں. پھر بھی اگر کوئی اشکال ہوتا ہے کسی کو تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو آسان کرے اور اسے ہماری زندگی کو تبدیل کرنے. مئی 2026 اس سال بھی ہم الحمدللہ وقف قربانی کر رہے ہیں. وقف قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نئی اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں اور وہ سارا غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. اس کو آج کل وقف قربانی کہا جانے لگا ہے. پچھلے سال بھی ہم نے اس کا اہتمام کیا تھا مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کے تحت اور اس سال بھی ہم کر رہے ہیں اور کافی لوگوں نے حصے لے لیے ہیں. 25,000 روپے کا ایک حصہ ہے. اگر آپ پوری گائے لینا چاہیں تو 1,75,000 روپے. اچھا یہ ہم گوشت جیسے جیسے یعنی جتنے حصے آتے رہیں گے اس کو انشاءاللہ تقسیم کرتے رہیں گے. میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے نام پہ لوگ غربا اور مساکین کے ساتھ تعاون کریں تو میرا خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، ہماری ٹیم کے لیے بھی یہ عمل صدقہ جاریہ ہوگا اور غربا مساکین کو اس سے فائدہ ہوگا. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، غربا اور مساکین کو بھی کھلاؤ. بہت سے لوگ گھر میں خود بھی قربانی کرتے ہیں، زیادہ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آپ وقف قربانی میں بھی حصہ ڈالیں. کیونکہ دیکھیں یہ جو عام صدقے میں اور اس میں فرق ہے. اس میں آپ کو قربانی کا بھی ثواب ملے گا اور گوشت صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا. تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے. ہم نے اس کو ایک بہت ہی آرگنائز طریقے سے لے کے ہم اس کو چل رہے ہیں. جو سفید پوش لوگ ہیں خاص طور پہ جن کو گوشت پورے سال میسر نہیں ہوتا، ہم ان تک گوشت پہنچانے کی کوشش کریں گے. آپ حضرات کو یہ ترغیب دلانا مقصد ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقف قربانی میں بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیں. یہ چیز ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگی. قربانی کا بھی ثواب ملے گا اور ساتھ ساتھ گوشت صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا. دوسری بات، جو نمبر یہاں اسکرین پہ دیا جا رہا ہے اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے آپ نے بتانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ رقم آپ نے کیوں بھیجی ہے. کیونکہ جنرل ڈونیشن بھی آ رہی ہوتی ہے تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ قربانی کی رقم ہے اور پھر اس کی آپ کو رسید بھیج دی جائے گی. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلام پہ چلنا، اسلام کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اسلام کا دعویٰ یہ ہے
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے کو زندگی گزارنے کا ٹریک بنائے گا، طریقہ بنائے گا، وہ آخرت میں تباہ و برباد ہوگا۔ یہ بہت ہی واضح قرآن نے دعویٰ کیا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، تعرف الاشیاء بأضدادها، کسی بھی چیز کو بعض دفعہ اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اسلام کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ کفر کیا ہے۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ تو مسلم کو میں سمجھانا شروع کروں مسلم کسے کہتے ہیں، اس سے زیادہ آسان یہ ہے کہ کافر کسے کہتے ہیں، یہ سمجھنا آسان ہے۔ کوئی شخص کسی کو آپ نے سمجھانا ہو کہ ذہین کسے کہتے ہیں، تو کوئی بیوقوف دکھا دیں جو اس وقت اویلیبل ہو، آپ کے پاس میسر ہو، اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہو، بیوقوفی والی باتیں کر رہا ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ بیوقوف ہے، جو ایسی باتیں نہ کرے وہ ذہین ہے۔ تو جو چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے، میسر ہوتی ہے، وہ بطور مثال کے پیش کی جاتی ہے۔ ذہین لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں، تو وہ ان سے ملانا، ان کے بارے میں سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ بیوقوف بہت ہوتے ہیں دنیا میں، آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ بتا دیا جائے یہ بیوقوف ہے، خود ہی لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو دنیا میں چونکہ کافر زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں، اس لیے یہ سمجھانا آسان ہے کہ کفر کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم کفر ہے۔ ہماری نظر میں کفر بڑا جرم نہیں ہے، ہماری نظر میں یہ ہے کہ انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، آپ کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، بس اس کو ہم اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم وہ کفر ہے۔ دیکھو شریعت کا ایک ظاہری قانون ہے، ظاہری قانون جو دنیا میں نافذ ہوتا ہے، اس میں بعض جرم چھوٹے ہیں ان کی سزا زیادہ ہے، بعض جرم بڑے ہیں ان کی یا تو سزا ہی نہیں ہے یا سزا کم ہے۔ یہ دنیا کے قانون ایک الگ ہے، دنیا کے ضابطے الگ ہیں۔ مثال کے طور پر شریعت میں چوری کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ آپ بتاؤ چوری بڑا جرم ہے یا شرک بڑا جرم ہے؟ بتاؤ نا۔ مشرک کی تو مغفرت ہی نہیں ہے، چور کی تو مغفرت کا چانس ہے، لیکن شرک پہ کوئی سزا ہے اسلام میں؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ کوئی سزا نہیں۔ دنیا مشرکوں سے بھری ہوئی ہے۔ اسلامی حکومتیں جہاں بھی قائم ہوئی ہیں تو کسی غیر مسلم کو اس بیس پہ قتل نہیں کیا گیا کہ یہ غیر مسلم ہے، بلکہ اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی شخص کو مذہب پہ مجبور کیا جائے یا اس کو پنشمنٹ دی جائے اس بیس پہ کہ وہ غیر مسلم ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اللہ کہتے ہیں دین میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی، لہذا اس میں زبردستی نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے اسلام لے آئے، جس کا دل چاہے کفر پہ قائم رہے، لیکن انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، آخرت میں نہیں چھوڑوں گا میں۔ تو خود اسلام کی نظر میں بھی دنیا میں معیار کچھ اور آخرت میں معیار کچھ اور، خود اسلام نے بھی اس کو مانا ہے۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، دیکھو قرآن نے کہا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ایک جگہ کا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، بدکار آدمی کو دلچسپی ہوتی ہے بدکار عورت سے نکاح کی عام طور پہ، اور بدکار عورت کو بھی بدکار مرد سے نکاح میں دلچسپی ہوتی ہے۔ دیندار آدمی، حیادار آدمی، وہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے حیا والی عورت سے نکاح کرنے میں، اور جس عورت کی طبیعت میں حیا ہوگی وہ بھی کس سے نکاح کرنا چاہے گی؟ حیادار آدمی سے۔ پچھلے سال غالباً ایک ٹک ٹاکر کا کیس آیا تھا نا کہ اس نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی اس بیس پہ کہ یہ بڑی نیک پرہیزگار ٹائپ کی ہے، مجھے چاہیے کوئی ماڈرن۔ تو قرآن کی آیت کا یہی مطلب ہے، جو قرآن نے کہا نا کہ بدکار لوگوں کو دلچسپی کس میں ہوتی ہے، ان کو تھوڑی با حیا با پردہ۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھو قرآن مجید نے یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی، حالانکہ بدکار عورت، بدکاری یہ کم جرم ہے اور کفر یہ زیادہ بڑا جرم ہے، لیکن دنیا کے قانون الگ ہیں۔ اگر یہود و نصارہ کی عورت پاک دامن ہے تو نکاح کر سکتے ہیں اس سے آپ۔ وجہ اس کی ہے کہ دنیا جن اصولوں پہ گزاری جاتی ہے، دنیا میں کامیابی کے اصول وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ تبھی قرآن نے کہا کہ ہم تمہیں یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ کی نظر میں کفر ہلکا جرم ہے، نکاح کی اجازت کسی اور بیس پہ دی جا رہی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا جیسے یہود و نصارہ نے کیا،
اعمال برباد, آخرت میں اس نے جانا جہنم میں ہی ہے. تو کتنا بیلنس رکھا نا قرآن نے کہ تم ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھنا شروع کر دو کہ چلو کوئی بات نہیں مذہب چھوڑ دو. جب بیوی عیسائی ہو, مسیحی ہو, یہودی ہو اور شوہر مسلم ہو تو چلتا ہے, تو اگر کوئی اسلام چھوڑ دے, مسیحی مذہب اختیار کر لے تو بھی چلنا چاہیے. اللہ نے کہا نہ نہیں چلے گا, کیونکہ کفر اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. جب پرمیشن مل رہی ہے کہ غیر مسلم یہود و نصارہ سے نکاح کر سکتے ہو, تو یہ وہم ہو سکتا تھا نا کہ اللہ کی نظر میں کفر ہلکا جرم ہے, تبھی تو اللہ ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دے رہا ہے. تو اللہ نے اگلی آیت میں بتا دیا کہ نہ ہلکا جرم نہیں ہے. اجازت کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کے اصول کیا ہیں, وہ الگ ہیں. دنیا کے اصول الگ ہیں بھائی. ہماری امت میں یہود و نصارہ کی عورتوں کے علاوہ عورت سے نکاح کی اجازت نہیں ہے. مسلم کسی ہندو سے نکاح نہیں کر سکتا, سکھ سے نکاح نہیں کر سکتا, چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو, اجازت نہیں ہے. پچھلی امتوں میں اجازت تھی, پیغمبروں کو بھی اجازت تھی. نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, لوط علیہ السلام کی بیوی, بولو نا, بولتے کیوں نہیں, چپ ہو گئے کیا, گرمی زیادہ لگ رہی ہے, کافر تھی. اور قرآن کہتا ہے یہ دونوں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر قیامت کے دن اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. لیکن عجیب بات ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہو یا نوح علیہ السلام کی بیوی ہو, دنیا میں کسی پیغمبر کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے, بدکار نہیں ہو سکتی. آپ سمجھ پا رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدت من نکاح لا من سفاح. کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک میرے نسب میں کوئی داغ نہیں ہے. اور نسب میں داغ مرد سے پیدا ہوتا ہے یا عورت سے؟ بولتے کیوں نہیں, عورت سے. مرد سے تھوڑی پیدا ہوتا ہے نسب میں داغ. اس لیے یہ جو آج کل فیمنزم ہے نا, اور فیمنسٹ عورتیں ہیں, یہ بڑا اس پہ وہ ایشو کرتی ہیں کہ وہی بدکاری عورت کرے تو یہ بڑا چیختے ہیں, وہی بدکاری مرد کرے تو اتنا نہیں چیختے. بھائی بدکاری دونوں کے لیے سیم جرم ہے, لیکن عورت کے لیے زیادہ بڑا جرم اس لیے ہے کہ مرد کے بدکاری کرنے سے اس کے نسب میں خلل واقع نہیں ہوتا, عورت کے بدکاری کرنے سے اس کے نسب میں خلل واقع ہوتا ہے. عورت بدکاری کرے, بچہ پیدا ہو, شوہر سمجھے گا میرا ہے, حالانکہ وہ اس کا نہیں ہے, اس کا تھوڑی ہے وہ. اس لیے مرد اگر زنا کرتا ہے تو عورت 4 گواہ پیش کرے تو مرد کو سزا ملے گی. بیوی اگر زنا کرتی ہے تو مرد 4 گواہ پیش نہ کرے, 4 قسمیں بھی اٹھا لیں تو بھی عورت کو سزا ملے گی. یہاں بھی ایک فرق رکھا گیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جرم تو برابر ہے, سزا بھی برابر ہے, 100 کوڑے ہیں یا رجم ہے, اس میں شریعت نے فرق نہیں کیا, لیکن ایک اضافی رائٹ شوہر کو دیا جا رہا ہے جو اس کی بیوی کو نہیں دیا جا رہا. شوہر نے زنا کیا, بیوی کورٹ میں کیس کرے کہ میرے ہسبینڈ نے زنا کیا ہے, کورٹ کہے گی 4 گواہ لے کر آؤ. اگر وہ نہیں لا سکے گی کورٹ کیس کو کیا کرے گی, خارج. لیکن اگر بیوی نے زنا کیا, شوہر کورٹ میں کیس کرے گا میری بیوی نے زنا کیا ہے, کورٹ شوہر سے کہے گی 4 گواہ لے کر آؤ, شوہر کہے گا نہیں ہے میرے پاس, تو پھر کیس خارج نہیں ہوگا, بلکہ کورٹ شوہر سے کہے گی کہ تمہیں یہ رائٹ ہے کہ تم 5 قسمیں اٹھاؤ, اور بیوی سے کہا جائے گا کہ تم بھی 5 قسمیں اٹھاؤ کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے. اگر بیوی بھی قسمیں اٹھا لے کیس خارج, بیوی قسم نہیں اٹھائے تو کیس خارج نہیں ہوگا. یہ الگ سے ایک رائٹ کس کو دیا گیا ہے؟ بولو, ہسبینڈ کو. کیوں دیا گیا؟ کہ شوہر نے زنا کیا تھا, بیوی کا صرف اتنا نقصان ہوا کہ بے وفائی, بیوی سے بے وفائی ہے نا. کیا ہو گیا بھائی تم نے نکاح کیوں کیا جب تم نے ادھر ادھر منہ مارنا تھا؟ بے وفائی ہے. لیکن بیوی جب زنا کرتی ہے تو بے وفائی ہے پلس نسب میں خلل کا خطرہ. اب شوہر ہر بچے کو شک سے دیکھے گا, اس لیے شوہر کو اس بارے میں زیادہ رائٹ دیا گیا ہے, اور عورت کا زنا کرنا زیادہ بڑا جرم سمجھا گیا ہے. لیکن جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, اس کی کھوپڑی ان چیزوں, ان کی نظر میں بچہ جمشید کا ہو یا غفار کا ہو یا ستار کا ہو, کوئی فرق ہی نہیں. ان کو تھوڑی یہ چیزیں ہونے کہیں گے اسلام نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے. بھائی مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے, دونوں کے جرم کی نوعیت میں فرق ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لبرل لوگوں میں, چونکہ وہ غیرت ہی نہیں ہوتی, سب لبرل کی بات نہیں کر رہا ہے, جو نام نہاد لبرلز ہیں ان میں چونکہ غیرت ہی نہیں ہوتی تو وہ بیس ہی نہیں ہے, تو ان کو وہ سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانا ہے. اب میں کبھی کوئی لفظ ترجمہ کرواتا ہوں اے آئی سے نا, کہ اونٹ کو رکشے میں بٹھانا, اے آئی اس کا ترجمہ ہی نہیں کرتا, کیونکہ اے آئی وہ اونٹ کو رکشے میں بٹھا کے دکھا دے گا, وہ سمجھے گا ہی نہیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یہی فرق ہوتا ہے اے آئی سے پوچھنا اور کسی فن کے ماہر سے پوچھنا. آج کل لوگ ہر میڈیسن بھی اے آئی سے پوچھ رہے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہوتا, کچھ چیزیں اے آئی بتا دیتے, لیکن ڈاکٹر کوئی فارغ تھوڑی, مسئلے بھی لوگ اے آئی سے پوچھ رہے ہیں. خیر, دیکھو قرآن مجید میں ہر جگہ مرد کا تذکرہ پہلے ہے, عورت کا بعد میں ہے. فطرت ہے نا قرآن, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مرد کا ذکر پہلے کیا, عورت کا بعد میں. اب دیکھو قرآن میں آتا ہے
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اسلام پہ چلنے والے مرد، اسلام پہ چلنے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، والمسلمین ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچے مرد سچی عورتیں، اور والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، نماز پڑھنے والے مرد نماز پڑھنے والے، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، سب کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے برابر، کوئی فرق نہیں ہے، اجر سب کو برابر ملے گا. لیکن جب قرآن بیان کرے گا تو مرد کو ہمیشہ پہلے، عورت کو ہمیشہ بعد میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تھوڑی سی آپ لوگوں کی بھی فضیلت ہونی چاہیے. آج کل کے جو مذہبی اسکالرز ہیں نا، یہ بھی ایک رو میں بہہ گئے ہیں، معاشرے سوسائٹی کے رو میں، کیونکہ یہ دور فیمنزم کا ہے تو یہ بھی بیلنس رائے نہیں رکھتے. قرآن نے عورت کو بہت سارے حقوق دیے ہیں، وہ دینے چاہیے، لیکن کچھ مردوں کو بھی دیے ہیں، ان کو بھی تو دو. میں بھی کینیڈا کے سفر میں تھا، وہاں ایک اسکالر صاحب کی بات میں نے سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس سوسائٹی میں بہو جب گھر میں آتی ہے تو کام کرنے کی مشین کے طور پہ اس کو لایا جاتا ہے. یار تم بہوؤں کو باغی بنا رہے ہو سسرال کا. یہ بات 100% غلط ہے کہ بہو کو کام کرنے کی مشین بنا کے لایا جائے، لیکن آپ جس سوسائٹی میں یہ بات کر رہے ہو وہاں ایسا ہے، وہاں تو بہویں ساس کو لفٹ نہیں کراتی ہیں، سسر وہ اوریجنل فادر کو لفٹ نہیں کراتی، فادر ان لا تو کسی کھاتے میں آئی نہیں، اور آپ اس سوسائٹی میں کہہ رہے ہو کہ بہوؤں کو کام کی مشین بنایا جاتا ہے. تو بہوؤں کو اور باغی بنا رہے ہو آپ، صرف بہوؤں کو خوش کرنے کے لیے، ینگ جنریشن کو خوش کرنے کے لیے. جو نام نہاد لبرلز ہیں نا، ان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دنیا میں جو بن چکا ہے، ان کے گناہوں کی جو اللہ نے دنیا میں سزا دی ہے، ان کے ریلیشن آپس میں ٹوٹ پھوٹ گئے، بیڑا غرق ہو گیا ان ریلیشن کا آپس میں. نہ بچی باپ کی خدمت کرے گی، نہ بیٹا باپ کا خدمت کرے گا، نہ ماں کی خدمت، نہ بیوی شوہر کی خدمت، نہ ساس سسر کی خدمت، نہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی، سارا ریلیشن اس کی ایسی کی تیسی ہو گئی. جب جو مذہب مخالف تحریکیں ہیں نا، ان کی بنیاد ہے انڈیویجولزم، ہر شخص میں بس. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اس سوسائٹی میں آپ سوسائٹی جوڑنے کے بجائے صرف نوجوانوں کو خوش کرنے کے لیے، بہوؤں کو خوش کرنے کے لیے، ان لڑکیوں کو خوش کرنے کے لیے جو آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، آپ ان کو سسرال کا باغی بنا رہے ہو تاکہ آزاد ہو جائیں. وہ پہلے کون سا وہ کام کر رہی ہیں گھروں میں یار؟ کون خدمت کر رہا ہے آج کل؟ وہ پرس لٹکا کے صبح صبح جا رہی ہوتی ہیں، آئی ایم گیٹنگ لیٹ. پڑا ہوا ہے کھانس رہا ہے بیچارہ بڈھا، تو لیٹ نہ ہو جائے بھائی. ایک صاحب نے بتایا کہ وہ گوری کو میں نے دیکھا، گوری پرس لٹکائی بھی نا، چھمک چھلو بنی ہوئی آفس میں آئی ہوئی ہے، چھمک چھلو بنی ہوئی آفس میں آئی ہوئی ہے، سوری ہاسپٹل میں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ وہ بزرگ تھے تبلیغ جماعت کے، کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہوا مسئلہ؟ کہتی ہیں وہ ایکچولی میرے ہسبینڈ کی رات کو ڈیتھ ہوئی. انگلش میں سمجھا رہی تھی، میری ہسبینڈ کی رات کو کیا ہو گئی ہے؟ ڈیتھ. تو ان کی باڈی ہے، تو مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے اور یہ ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں سائن کرو تو جلدی کراؤ نا، میری جان چھوڑو. لیٹ کر رہے ہیں سائن کرنے میں، یعنی سائن جلدی لینا تاکہ میں آفس. ابے رات کو ڈیتھ ہوئی ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پچھلے ہفتے نہیں، لاسٹ نائٹ ہو گیا نا ٹائٹ. لاسٹ نائٹ کو ڈیتھ ہوئی ہے اور ہاسپٹل میں لاش رکھی ہوئی ہے. کہہ رہی ہے بھائی سائن لو اور پھر جو مرضی کرنا ہے کرو، جلانا ہے جلاؤ، دفنانا ہے دفناؤ، گورنمنٹ کی ہیڈک ہے. یہ بھی وہ عورت ہے جس کا ہسبینڈ ہے. سوچو بوائے فرینڈ کا کیا ہوتا ہوگا، ہسبینڈ کا یہ حشر ہو. اس سوسائٹی میں بہویں کس کی خدمت کریں گی؟ ساس سسر کی. لطیفے کسی اور کو سنایا کرو میرے بھائی. تو یہ ہمارے جو لبرل قسم کے یعنی اسکالر ٹھش پش جو آج کل کچھ سیکھ گئے ہیں، یہ بھی قرآن و سنت پراپر وے میں انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا. لوگ ان کے اسٹائلوں کو دیکھ کے، ان کی ٹھش پش کو دیکھ کے، تھوڑی سی دنیا کی کچھ ڈگریاں ہوتی ہیں جس سے پڑھے لکھے سمجھ آتے ہیں، سمجھتے ہیں یار علوم ہیں. یاد رکھو ایک علم کی کوانٹٹی ہوتی ہے، ایک کوالٹی ہوتی ہے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. علم کی کوانٹٹی کی قرآن نے مثال دی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا. اللہ کہتے ہیں اس گدھے کی مثال جس پر کتابیں لاد دی گئی ہوں. تو کوانٹٹی تو اس کے پاس ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ہے کیا؟ وہ ہے تو گدھا، اس کو کیا پتا. ایک ہے علم عمق، گہرائی، ڈیپ میں جانا، سمجھنا. تبھی تو قرآن کے الفاظ دیکھو یار. فرمایا جب تمہارے سامنے کوئی خبر آیا کرے، چاہے وہ شریعت کی ہو، قرآن و سنت کی ہو، تو اس کو اس کے اہل کی طرف لوٹاؤ، خود فیصلے نہ کرو. لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. کچھ لوگ ایسے ہیں جو، دیکھو استنباط کا مطلب ہوتا ہے کنویں سے ڈول نکالنا،
گہرائی میں گھس کے. تو کسی چیز کی ڈیپ میں گھس کے وہ اس کی تمہارے سامنے حقیقت بیان کریں گے. تو ڈیپ میں گھسنے والے الگ ہوتے ہیں, اور سرسری علوم جان کے رٹائے حدیثوں کے نمبر یاد کر لیے, کچھ ترجمے یاد کر لیے, وہ ایک الگ فیلڈ ہے. اس لیے دین ہمیشہ صحیح علماء سے سیکھا جاتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ بہو کو اگر کوئی کام کرنے والی مشین بنا کے لائے تو غلط ہے, لیکن آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے. جہاں ہو رہا ہے تو وہاں غلط ہو رہا ہے, لیکن کینیڈا امریکہ میں تو میرا خیال ہے نہیں ہو رہا. گاؤں دیہاتوں میں ہو رہا ہے, وہاں اس پہ بیان کرو. گاؤں دیہاتوں میں ظلم ہوتا ہے بہوؤں پہ, ہم مانتے ہیں. تو میں بھی جب گاؤں دیہاتوں میں جاتا ہوں تو بہوؤں کے حقوق پر بیان کرتا ہوں. مجھے پتا ہے یہاں بہوؤں کو نکیل دے کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, شوہر بھی بیویوں کو کوٹ رہے ہوتے ہیں, پیٹ رہے ہوتے ہیں, وہاں ظلم ہوتا ہے. لیکن پڑھے لکھے علاقوں میں شوہروں پہ ظلم ہوتا ہے, ساسوں اور سسروں پہ ظلم ہوتا ہے, کیونکہ وہ عورت اپنے جو ڈرامے دیکھ کے, فلمیں دیکھ کے اور اپنے رائٹس پڑھ کے اتنی ماڈرن ہو چکی ہے, تو اس نے ایک جملہ سیکھا ہے, تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے, ہو آر یو. اردو تو گئی, ڈانٹیں آج کل انگلش میں پڑھ رہی ہیں, اگلے کو سمجھ میں ہی نہ آئے, بس اس کو یہ پتا چلے کچھ بولا اس نے, کچھ خطرناک بات بولی ہے. تو شہروں میں نہیں ہوتا, شہروں میں الٹے معاملات چل رہے ہیں. بچے باپ سے باغی بنے ہوئے ہیں, بیٹیاں ماں سے باغی بنی ہوئی ہیں, فادر ان لا اور مدر ان لا تو بےچارے کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں. سب برباد ہو گیا سسٹم. خیر, ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. میں دکھڑے لے کے بیٹھ گیا. خیر, اپنے دکھڑے نہیں ہیں, قوم کے دکھڑے ہیں. میرے گھر میں ایسا سیٹ اپ الحمدللہ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے کس کو سمجھنا ضروری ہے؟ کفر کو. تو دنیا میں کافر زیادہ ہیں, وہ سمجھانا آسان ہے, وہ سمجھانا آسان ہے. تو اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم, ہاں میں یہ مثالیں دے رہا تھا کہ اسلام نے بھی کچھ چیزوں کو دنیا میں ہلکا رکھا ہے, یعنی دنیا کے اصول کے لحاظ سے وہ برے نہیں سمجھے جائیں گے, لیکن آخرت میں بہت سخت سزائیں ہیں. شرک پہ سزا نہیں ہے, چوری کم درجے کا گناہ ہے, اس پہ بہت سخت سزا ہے. غیر مسلم عورت سے نکاح کی اجازت ہے, لیکن خود قرآن نے کہہ دیا کہ کفر قابل معافی نہیں ہے. تو میں مثالیں دے رہا تھا کہ قرآن جو ہے نا, مرد کو ہمیشہ پہلے بیان کرتا ہے, عورت کو ہمیشہ اس کے بعد بیان کرتا ہے. ان المسلمین والمسلمات, حتیٰ کہ اچھے پیرائی میں قرآن ذکر کرے پھر بھی مرد کو پہلے, برائی میں ذکر کرے پھر بھی مرد کو پہلے. جیسے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, یہ اچھے کاموں کا تذکرہ ہو رہا ہے, لیکن چوری اچھا کام ہے برا کام ہے. قرآن نے بیان کیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری مرد کرے یا عورت کرے دونوں کا ہاتھ کاٹ ڈالو. اب چوری اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بولو شاباش, برا کام. یہاں بھی مرد کو پہلے, والسارق, چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت, دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو. یعنی برائی کا بھی تذکرہ آئے گا تو مرد کو پہلے, اچھائی کا بھی تذکرہ آئے گا تو مرد کو پہلے. لیکن قرآن میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے عورت کا پہلے تذکرہ کیا, مرد کا بعد میں, ایک اچھائی میں اور ایک برائی میں. پہلے ہم اچھائی والی مثال لے لیتے ہیں, پھر ہم برائی والی مثال لے لیتے ہیں. قرآن کی انہی باریکیوں سے تو پتہ چلتا ہے یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. دیکھو قرآن میں آتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. یہ برائی میں اللہ نے بیان کیا یا اچھائی میں؟ ایک دوسرے کا لباس ہیں, اچھائی. تو اب میں نے جب اپنی زبان سے یہ لفظ بولا تو میاں کو پہلے, بیگم کو بعد میں. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, لیکن قرآن کہتے ہیں بیوی میاں ایک دوسرے کا لباس ہے. یہاں بیوی کا پہلے تذکرہ ہو رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری عورتیں بیویاں تمہارا لباس اور تم ان کا لباس. کیوں قرآن نے عورت کو پہلے ذکر کیا؟ لباس کہتے ہیں جو آپ کے پوشیدہ اعضاء کو چھپا دے اور آپ کو بے عزتی سے بچا لے. کھوپڑی, سوری, سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کھوپڑی کہنا بالکل مناسب نہیں ہے, استغفر اللہ. لباس کسے کہتے ہیں؟ آپ کی پسلیاں چھپا دے وہ. اب جو باریک باریک کراچی میں پان گٹکے والے لڑکے ہیں, اگر یہ کپڑے نہ پہنے کوئی رشتہ دے گا ان کو؟ ہیں یہ جب رشتہ لینے جاتے ہیں تو چار نیچے بنیان پہنتے ہیں, سویٹر پہنتے ہیں, ویسٹ کوٹ, تاکہ یہ چانپیں جو ان کی نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہو جائیں, جس حد تک کور ہو سکتی ہیں کور ہو جائے. وہ تو بیگم کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف سوپ پینے کے علاوہ اس کا کوئی کام, اس میں سے سوپ نکلے گا. گٹکے, پان, سگریٹیں. اب کراچی میں دیکھ لو نا, کچھ علاقے ایسے ہیں برباد ہو گئے ہیں, بالکل برباد. اور رات 4 بجے تک جاگیں گے, ہوٹلوں پہ چائے پیتے رہتے ہیں. اس لیے منہ کے فائر بہت ہیں, چائے پی کے نا کھوپڑی چلتی رہتی ہے. تو ساری طاقت کہاں ہوتی ہے؟ زبان میں. لباس کیا کرتا ہے؟ شرمگاہ کو چھپا دیتا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ,
سوال پیدا ہوتا ہے نا, شرمگاہ بری چیز ہے تو ہے کیوں بھائی, اور اگر اچھی چیز ہے تو دکھا کیوں نہیں رہے بھائی؟ کچھ چیزیں ضروری ہیں لیکن دکھانے کی نہیں ہے. وہ شرماتا ہے انسان, تہذیب یافتہ انسان کو شرم آتی ہے اس سے. لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہماری باڈی کو کور کر کے ہمیں سوسائٹی میں ایک مہذب انسان بنا کے دکھاتا ہے. نائس ٹو ٹی یو, ان سے ملیے, یہ ہمارے باس ہیں, ان سے ملیے, یہ ہمارے داماد ہیں, یہ ہمارا بھائی ہے, یہ ہمارے فادر ہیں, وغیرہ وغیرہ. اچھے لگ رہے ہوتے ہیں نا دیکھنے میں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں میں ایک شہوت رکھی ہے, دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن رکھی ہے. یہ اٹریکشن بری چیز نہیں ہے, لیکن اس کو دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کر دینا یہ انتہائی درجے کی بری چیز ہے. تبھی انسان یہ کام بند کمرے میں کرتا ہے, کسی کی مجھ پہ نظر نہ پڑے. تو میاں بیوی بند کمرے میں ایک دوسرے کی تسکین کا ذریعہ بنتے ہیں اور انسان دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے بچ جاتا ہے. تبھی ان میرڈ لوگوں کے اسکینڈل زیادہ بننے کے چانسز ہوتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں. آج ادھر بیٹھا ہوا تھا قائد اعظم کے مزار پہ, آج وہاں بیٹھا ہوا تھا, پکڑے جاتے ہیں نا, کیونکہ ان کی حلال تسکین نہیں ہو رہی تو وہ حرام میں جائیں گے اور اسکینڈل بنیں گے اور برائی میں مبتلا ہوں گے, ذلیل ہو جائیں گے ان لوگوں کی نظر میں جو اس کو برا سمجھتے ہیں. آج کل تو دنیا میں زنا عام ہو گیا ہے, لیکن شریف عزت دار لوگوں کی نظر میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ برا ہو جاتا ہے. عورت کے بھی خطرہ ہوتا ہے, عورت بھی سیو ہو جاتی ہے جب اس کا نکاح ہوتا ہے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن کر ایک دوسرے کی عزت کو محفوظ کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لحاظ سے اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا کیا کہا؟ بولو, لباس. اب یاد رکھو, بیوی میں لباسیت کا معنی زیادہ ہے, مرد میں لباسیت کا معنی کم ہے. کیا مطلب؟ مرد کو اگر بیوی کی صورت میں لباس نہ ملے, مرد کے رسوا ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. کیونکہ اس میں یہ سیکشول ڈیزائرز زیادہ ہوتی ہیں. عورت کو اگر شوہر کی صورت میں ہسبینڈ نہ ملے تو اس کے ذلیل ہونے کا امکان کم ہے, کیونکہ عورت میں یہ ڈیزائرز بولو کم ہوتی ہیں. یہ جو کچھ حکیموں نے مشہور کیا ہوا ہے نا, عورت میں شہوت مرد سے زیادہ ہے, ہمیں بیکار بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کچھ حکیم پھینکو بھی ہوتے ہیں. دنیا میں جہاں بھی نر مادہ ہوں گے, نر ٹھرکی ہوتے ہیں زیادہ. یہ ٹھڑک زیادہ کس میں ہوتی ہے؟ ابے آپ لوگوں میں ہوتی ہے تو بول دو نا, سب میں ہوتی ہے, نر میں ہوتی ہے. یہ ٹھڑک نر میں زیادہ ہوتی ہے. یونیورسٹیوں میں دیکھ لو, لڑکے بھاگ رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کے پیچھے, بد نظری لڑکوں میں زیادہ ہے, فوش فلموں کا رجحان لڑکوں میں زیادہ ہے, اور پٹاں غیر اخلاقی حرکتیں, ہینڈ پریکٹس اور یہ سب کس میں زیادہ ہیں؟ مردوں میں زیادہ ہیں. عشق معشوقی کا ریشو مردوں میں زیادہ ہے, تبھی مردوں کو نائٹ فال ہوتا ہے زیادہ بالغ ہوتے ہی. اب اگر مرد جلدی نکاح نہیں کرتا, اس کے پکڑے جانے کا خطرہ بولو زیادہ ہے. تو اس کی بیوی اس کے لیے جس طرح لباس بنتی ہے اور اس کو ذلیل ہونے سے بچاتی ہے, یہ اس طرح سے لباس نہیں بنتا, کیونکہ اس میں ڈیزائر آلریڈی کم ہے. ضرورت اس کو بھی ہے لیکن کم ضرورت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب لباس کی بات آئی ہے تو عورت کا تذکرہ بولو پہلے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے ایک دن حضرت عمر کے سامنے تھوڑی زبان چلائی, اونچی آواز سے بات کی. کسی نے کہا کہ آپ امیر المومنین اور آپ کا روب اور دبدبہ جس سے روم اور فارس کانپتے ہیں, اور گھر میں بیگم صاحب آپ کو سنا رہی ہیں. تو حضرت عمر نے جہاں اور بہت ساری باتیں بیان کی اپنی زوجہ کے فضائل میں, وہاں ایک بات یہ بھی بیان کی, اس کی وجہ سے میں پاک دامن ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی وجہ سے میں بولو نا پاک دامن. بیوی نہ ہو کب تک انسان شہوت برداشت کرے؟ اچھے ہم نے دیکھے ہیں لوگ. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل, بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں کہ بعض بزرگ ایسے تھے جو بڑے اللہ والے اور بہت پہنچے ہوئے, انہوں نے کہا ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے, ہم اللہ صحیح. بیگم آئے گی ٹینشنیں لے کے آئے گی, پھر اس سے محبت بھی ہوگی تو اللہ کی محبت کی سے توجہ تھوڑی ہٹ جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم تو پورا ذکر میں, اذکار میں, نماز میں, تبلیغ میں, دعوت میں اپنے آپ کو کھپا دیں گے, کیا ضرورت ہے ان بکھیڑے میں پڑنے کی. تو بڑے اللہ والے تھے, لوگ آ کے دم کراتے تھے. اب ابن قیم رحمہ اللہ کی بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. لوگ آتے دم کراتے, پہنچے ہوئے. حضرت کہاں ہیں؟ نیک. آج کل کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, اتنا پہنچے ہوئے. ہمارے یہاں تو پہنچے ہوئے کا یہی مطلب ہے, اور تہجد میں روتے رہتے ہیں. لوگ عبادتیں دیکھتے ہیں بڑے متاثر. کافر ایسے لوگوں کا جب تقویٰ ٹوٹ, کیونکہ وہ شہوت تو ہے نا, وہ تھوڑی ختم ہو رہی ہے. بھائی ذکر کرنے سے آدمی ہیجڑا تھوڑی بن جاتا ہے, کیا خیال ہے؟ آدمی تو آدمی رہے گا نا. شیخ صاحب کو بھوک بھی لگے گی, پیاس کے وقت, پانی کے وقت پیاس بھی لگے گی, نہیں پانی بھی پینے کا دل کرے گا. آدمی عبادت کرنے سے آدمیت سے تھوڑی نکل جائے گا.
آدمیت سے جب نکلے گا جب آپریشن کرا لے, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر لے, سرنڈر ہو جائے, سمجھوتا کر لے, کمپرومائز کر لے اس پہ. ہمیں ترقی چاہیے, بہت سے ملکوں نے کیا ہے, ملیشیا نے کیا, لیڈیز ملک ہے, ترقی کر لی لیکن پھسپھسے فارغ, کوئی ڈرتا ورتا نہیں ہے. بہت سے اسلامی کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے کمپرومائز کر لیا, ترقی بہت کر لی لیکن غلامی کے اعلیٰ مقام پر ہے. پاکستان نے یہ تو خاندانی کام کیا نا, اس لیے خوش ہو جایا کرو کبھی کبھی پاکستان کی تعریف سن کے. ہر وقت کچھ لوگوں کی دماغ میں کچھ نیگیٹیوٹی کا بھوسا بھر گیا ہے. پاکستان امریکہ کا غلام ہوتا نا تو ایٹمی پاور بننا ہی نہیں تھا. امریکہ کا غلام ملک کبھی بھی ایٹمی پاور نہیں بن سکتا. پاکستان نے گیم کھیلے ہیں امریکہ کے ساتھ بھی, اور کچھ مانتا بھی امریکہ کی, کیونکہ باہر وہ بدماش ہے, تھوڑا سا مکھن بھی لگاتا ہے, سب کچھ ہے, جم بھی جاتا ہے پاکستان, ویٹ بھی اٹھاتا ہے, لیکن غلام نہیں کہا کرو, غلام نہیں ہے. مانتا ہے, حکومتیں بھی چینج ہوتی رہتی ہیں, کچھ کوئی حکومت تھوڑی زیادہ ماننا شروع کر دے گی, کوئی کم مارنا, لیکن ایز اے کنٹری غلام نہیں ہے ہم لوگ. پہلی بات, غلام ہوتے غریب نہیں ہوتے. کوئی ملک جو امریکہ کا غلام ہونا وہ غریب نہیں ہے. میں نے دنیا میں بہت ملکوں کا سفر کیا, میں اگر تمہیں صرف ملکوں کی فہرست بتانا شروع کر دوں نا, یہ کنٹری, میں نے ایک دن بیٹھ کے بچوں کے سامنے بیٹھا, میں نے کہا کون کون سے کنٹری کا میں نے سفر کیا, چلو ہم تکرار کرتے ہیں. میں بتاتا, جیسے اپنے بچوں کے نام بھول جاتا ہوں, کنٹری کے نام بھی بھول گیا میں, پھر یاد آتا رہا وہ تو رہ ہی گیا. تو کچھ تو تجربہ ہوگا نا. دنیا میں جو ممالک بھی, شاید چند سپر پاور کو چھوڑ کے, جن کو ویٹو پاور کا حق حاصل ہے, ان کو چھوڑ کے جتنے بھی ملک ہیں نا جو ترقی کی عروج پہ پہنچے ہیں, یا تو وہ خود سپر پاور ہوں گے یا کسی سپر پاور کے 100% غلام ہوں گے, دم ہلا رہے ہوں گے. انہوں نے ترقی کی, ہم لوگ نہیں ترقی کر پا رہے اتنی جلدی. اس لیے وجہ اس کی ایک صرف یہ وجہ نہیں ہے, ایک وجہ تو ہماری ماشاءاللہ گورنمنٹ بھی ہے. گٹر کے ڈھکن لگانے کا اس سے کیا تعلق ہے امریکہ نے تھوڑی منع کیا کہ کراچی میں گٹر کے ڈھکن مت لگاؤ, یہ تو ہماری حکومتوں کی نااہلی ہے. امریکہ نے تھوڑی کہا کہ ڈمپر لے کے جاؤ, بندے کچلتے ہوئے نکل جاؤ. اسکولوں میں امریکہ نے تھوڑی کہا کہ نقل کراؤ بچوں کو. ایسے جو سندھ کے جو ایگزامینیشن ہال ہیں ان میں آپ دیکھ لو حال کیا ہے. کچھ تو ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے, لیکن کچھ یہ وجہ بھی ہے کہ ہم 100% غلام نہیں ہیں. تھوڑا سا سر اٹھا کے بات کرنا جانتے ہیں. خیر, یہ سیاسی موضوعات آ گئے. تو یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے ہاں میں بتا رہا تھا, وہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ کچھ ایسے بزرگ گزرے ہیں جو پہنچے ہوئے تھے. کہاں تھے وہ؟ اللہ, بس ہر وقت اللہ, لوگ بیعت ہوتے ان سے. کہا جب, اب میں بتا رہا تھا کہ عبادت کرنے سے آدمی ہیجڑا نہیں بن جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عبادت کرنے سے کمزور نہیں ہو جاتا بلکہ اور طاقتور ہوتا ہے. روحانی قوت بھی بڑھتی ہے, جسمانی قوت بھی بڑھتی ہے. تو جب ان میں اب شہوت کے وہ ڈبے بن گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان کا تقویٰ ٹوٹا ہے نا تو انہوں نے عالمی ریکارڈ قائم کیے ہیں پھر بے غیرتی کے. ایک نارمل آدمی جو بچپن سے گناہ کرتا ہے نا, تھوڑے بہت وہ ہلکا پھلکا وہ توبہ استغفار, وہ بھی گناہ گار ہے, وہ ایک بہت زیادہ آگے نہیں جاتا, الا ماشاء اللہ کوئی چلا جائے تو اس کی مرضی. لیکن ایک وہ ہے جس کے کبھی نظر ہی نہ پڑی ہو, ہے بھائی, ہر وقت اللہ اب اندر سے بھر رہے ہیں, پورے